نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم قرآن مجید کا دوسرا درس اور کورس کا چوتھا درس شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی صورتوں کا آیتوں کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر خصوصاً عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. سورۃ الماعون مکیہ. سورۃ الماعون مکی صورت ہے. اس کے اندر 1 رکوع اور 7 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں اور بہت مہربان ہیں. رحمان اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس میں مخلوقات کی تمام شامل ہیں. الرحیم یہ ایک ایسی صفت ہے جو رحمت بہت زیادہ کرنے والی ہے. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے. تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا رحم تمام مخلوقات پر ہے، کوئی اس سے خالی نہیں. اور الرحیم جو بہت مہربان ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ ترجمہ غور سے سماعت فرمائیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی ایک شخص ایسا ہے جو اپنی سنگدلی کی مثال آپ رکھتا ہے. اگر کوئی یتیم، کوئی کمزور خستہ حالت میں اس کے پاس کچھ مانگنے آئے تو اس کا دل اتنا سخت ہے اور اتنا سنگ دل ہے کہ کوئی بڑا گناہ کرتے میں کتراتا بھی نہیں ہے، بلکہ یتیموں کو دھکے دے دے کے اس کو نکال دیتا ہے اور اس کی کوئی فریاد رسی نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذالک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. آگے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی یہ بتایا کہ اس کی بخل کتنا ہے اس کے اندر، کہ یہ خود تو کیا کھانا کھلائے گا، بلکہ کسی کو یہ بولنا کہ بھائی فلاں بندہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، اس کو آپ کھانا دے دو، اس میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا. بلکہ اتنا بخیل انسان ہے کہ دوسروں کو یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی تم اس کی مدد کر دو، خود تو کجا کہ کسی کو کیا کھلائے گا. آگے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ آیت ملا کر پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کریں گے، کیونکہ مصلین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، اور ویل
ایک ایسی جیسے اللہ رب العزت کے عذاب کو ویل کہتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے اوپر. تو اگر ہم کہیں گے فویل للمصلین اور ہم یہ کہہ کے رک گئے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، تو یہ آیت کا ترجمہ خراب ہوگا اس سے. تو لہذا ہم ترجمے کو بالکل صحیح اور درست لانے کے لیے ہم اس کو اگلی آیت سے ملائیں گے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے عن صلاتهم ساہون جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اب نماز میں غفلت برتنے کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نماز بالکل اگر وقت ہو گیا، کبھی موقع مل گیا دیکھ لیا، نہیں تو نہیں پڑھا، نماز کو چھوڑ دیا. یا یہ کہ نماز کے اندر بالکل دھیان ہی نہیں ہوتا نماز کی طرف کہ منہ سے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے کون سی صورت پڑھی، سجدے میں رکوع میں کیا پڑھا. لیکن ہمارے فی القرآن کے اندر اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صریح منافقوں کے بارے میں آیت ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ اپنی ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. عن صلاتهم، یہ عن کا جو مفہوم ہے کہ عن صلاتهم غافلون، اور آگے کی جو آیت ہے الذین هم یراعون، جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو موقع مل جائے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، صرف اور صرف دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. عن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز سے بالکل غافل ہے، نماز کی اہمیت ہی ان کے دل میں نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے اور یہ نماز کو مانتے تک نہیں ہے. کیونکہ شروع میں آیت میں فرمایا یکذب بالدین، جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے وہ شخص، اور یہ منافقوں کی علامت بیان کی جا رہی ہے. لہذا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اگر نماز کے اندر غفلت برتے تو اس سے معنی، اس میں ایک خرابی یہ آ جائے گی، ایک غلطی ہماری طرف سے یہ ہو جائے گی ترجمہ کرنے میں. اگر کوئی ترجمہ فی ان وہ کر دے کہ نماز میں، تو ان کی جگہ فی ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہو جائے گا جیسے ہم مسلمان، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں قطعاً نازل نہیں کی گئی ہے صورت نا، کیونکہ اگر مسلمان یہ کام کرے گا تو گناہ گار تو وہ ہوگا، لیکن جو یکذب بالدین، جزا و سزا کے دن کو جھٹلائے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو پائے گا. تو لہذا مسلمانوں کے بارے میں یہ تو آیت نہیں. لیکن اگر عن صلاتہم ساہون ہم کہیں کہ نماز کے اندر اپنی غفلت برتتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہو جائے گا کہ کچھ نمازوں میں ہمیں بھی سہو ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ہم لوگ بھول جاتے ہیں. لہذا عن صلاتہم ساہون کا مفہوم یہی ہے کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں جب مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الذین هم یراؤون، کہ دکھاوے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور حالت کنجوسی بخل ان کے اندر یہ ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. اب معون، جیسے کہ سورت کا نام بھی سورت الماعون ہے، معون کے بارے میں لکھا ہے کہ معون اس معمولی سی چیز کو کہتے ہیں، اس ادنا سی چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں جو عام طور پہ گھروں میں استعمال ہوتی ہے. اگر کوئی پڑوسی آپ سے گھر سے وہ چیز مانگ لے معون، تو بندہ دینے میں کوئی اپنی لاجم لوجی نہیں کرتا کہ جناب والا یہ تو گھروں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، آپ لے لیں، اگر ہمارے گھر میں نہیں ہوگی تو کل ہم آپ کے گھر سے مانگ لیں گے. معون کا مطلب چھوٹی سی چیز. لیکن مظہری کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معون سے مراد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ بھی ایک معمولی سی چیز ہے، پوری ایک ٹوٹل حصے کے اندر سے 40واں حصہ صرف شریعت نے مانگا ہے، اور ایک وہ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی معون سے مراد اکثر مفسرین نے زکوٰۃ ہی لی ہے. یہ سورۃ الماعون کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، جس کو آپ لوگ غور سے سنیں اور اس کو لکھنا چاہے تو لکھیں،
اور اس کو خوب یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم نماز کے اندر یہ سورۃ الماعون پڑھ رہے ہو، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تو ہمیں معلوم ہو کہ سورۃ الماعون کا ترجمہ کیا ہے اور ہمارا پروردگار ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اچھا جی، معاون کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہے۔ ہاں، ایک غلطی میں ہوئی، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لے دیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، یعنی جو لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک معمولی سی چیز ہے معاون، لیکن عام طور پر اس کا اور زکوٰۃ بھی ایک 40واں حصہ 40واں حصہ بالکل معمولی سی چیز ہے، تو لہذا اس کو معاون ہی کہا جائے گا، کیونکہ پیچھے نماز کا ذکر گزرا ہے اور آگے معاون زکوٰۃ کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اب آگے ہے سورۃ الکوثر، مکیہ، یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ الرحمن کا ترجمہ ہے سب پر مہربان، اور الرحیم کا ترجمہ ہے بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے پیغمبر یقین جانو ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے پیغمبر آپ یقین جانیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ بس اب آپ کو کوثر اتنا بڑا انعام مل گیا، اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا فصل لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور وانحر قربانی کرو، نحر، فصل لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی ہے وہ جو کہ بے نام اور بے نشان رہے گا، یعنی جس کی جڑ ابتداءً ہی کٹ گئی ہے۔ اس صورت کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کا ترجمہ بہت نہایت آسان ہے، لہذا اس کا میں دوسری دفعہ ترجمہ چلے کر لیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یقین جانو ہم نے تمہیں آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو آپ کا دشمن ہی وہ ہے جو بے نام اور بے نشان رہے گا، یعنی جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے کوثر جس نام سے یہ صورت ہے، کوثر ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ اچھی چیز، اور کوثر جنت کے ایک حوض کا نام بھی ہے جس میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تصرف کا حق حاصل ہوگا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت آ کے اس سے پانی پیے گی، خوب سیراب ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے اندر اس کے حوض کے کنارے اتنے برتن رکھے ہوئے ہوں گے جتنے کہ آسمان کے اوپر ستارے ہیں۔ اچھا، کوثر ایک حوض کا نام ہے، اور کوثر بہت اس کے لفظی معنی آتے ہیں بہت زیادہ بھلائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سے ایک بندے نے آ کر کہا کہ کوثر کا معنی تو یہ ہے کہ بہت زیادہ بھلائی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح یہ کرتے تھے کہ کوثر حوض کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت کے ایک حوض کا نام ہے۔ تو ان کے شاگرد نے یہ جواب دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اس کے خلاف نہیں۔ وجہ یہ ہے
کہ کوثر کے معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور حوض کوثر جو کہ جنت کا ایک حوض ہے وہ بھی بھلائی میں شامل ہے، لہذا اس بھلائی کے اندر بہت زیادہ خیر کے اندر وہ حوض کوثر بھی شامل ہو گیا، لہذا تفسیر کے اندر کوئی فساد برپا نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے رب نے آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کرا، آپ کی امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کرا کہ آپ کو حوض کوثر جیسی بھلائیاں عطا کر دی ہیں، اور دنیا ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ کوثر کا معنی یعنی تو کوثر کے اندر تمام جتنی بھی بھلائیاں عطا کی گئی ہیں تمام کوثر کے اندر شامل ہیں، لہذا اتنی بھلائیاں آپ کو دی گئی ہیں۔ اب پیارے پیغمبر آپ کا اور آپ کی امت کا کام کیا ہے؟ لہذا آپ کو چاہیے کہ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے پروردگار کے لیے قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا وہ دشمن، آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام اور بے نشان، اسی کی جڑ کٹی رہے گی، اسی کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اسی کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ اب تر عرب کے اندر اس شخص کو کہتے تھے جس کی کوئی اولاد نرینہ یعنی مرد لڑکا کوئی لڑکا باقی نہ بچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار مکہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ابتر کہنے لگ گئے، اور عاص بن وائل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نبی کا تذکرہ آتا تو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو چھوڑو، وہ تو نعوذ باللہ ابتر ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے انتقال کے بعد کوئی بھی ان کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ ان کے طعنوں سے گھبرائیے نہیں، یہ کفار مکہ آپ کو طعنے دیتے ہیں، یہ کافر آپ کو طعنے دیتے ہیں، بلکہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں ہم اسی کو ابتر کر دیں گے، لہذا آپ کا ہی دشمن ہے جس کی جڑ کٹ جائے گی، جو مقطوع النسل ہو جائے گا، جس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور ان کے طعنے جو آپ کو دیے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ آپ تو بہت بلندیوں پر جائیں گے، اور آپ کی نسل اگرچہ لڑکے سے نہیں لیکن لڑکے سے چلے گی اور تا قیامت چلتی رہے گی، اور آپ کی نسل معنوی یعنی آپ کی امت اتنی ہوگی کہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ آپ کی امت ہی ہوگی۔ لہذا ابتر کا معنی یہ ہے کہ جس کی نسل آگے نہ چل سکی ہو، جو مقطوع النسل ہو جائے، جس کے اولاد نرینہ اس دنیا سے چلے جائے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جو آپ کے دشمن ہیں عاص بن وائل، کعب بن عبداللہ، وہ کعب بن اشرف، یہی لوگ بے نام و نشان رہیں گے۔ اب دیکھا بھی جائے تو ان کو کون جانتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، صرف کہ چیدہ تفاسیر میں ان کے نام ملتے ہیں، ورنہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ عاص بن وائل کون تھا، کعب بن اشرف کون تھا۔ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے صرف یہ ایک یہودی تھا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا، تکلیفیں دیتے تھے یہ لوگ، ورنہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ابتر کر دکھایا۔ یہ سورۃ الکوثر کی ترجمہ اور مختصر سی تفسیر تھی۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الکافرون، کیونکہ الحمدللہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم موجود ہے۔ سورۃ الکافرون یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 1 رکوع اور 6 آیتیں مبارکہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے حق کے انکار کرنے والو، یا ایھا الکافرون، اے حق کے انکار کرنے والو۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد،
اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ مستقبل میں آنے والے میں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم یہ مستقبل آئندہ کے بارے میں ہے، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ سورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ بھی تھا، عاص بن وائل بھی تھا، اور ان کے علاوہ بہت سارے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز پیش کری کہ آپ 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنی اپنی تجویز لے کر آئے کہ جناب والا کہ عرب کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا ہے، لڑائی کا سا سما ہے، تو صلح کر لی جائے، کسی بات پر ہم اتفاق کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے، تو عاص بن وائل نے اور مغیرہ نے، ولید بن مغیرہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان سے معاہدہ کر لیں تو ان کی طرف لوگ جو رغبت رکھ رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی رک جائیں گے۔ لہذا انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کری، تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ اے حق کے انکار کرنے والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور نہ میں اس کی عبادت کبھی کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ جب کفار سے ہمارا رابطہ ہو تو ہم ان سے کوئی بات کریں تو ان کے شاعر کو اپنانا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں، بلکہ شاعر کے معاملات میں بالکل ہم 2 ٹوک الفاظ کہیں گے کہ بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم تمہاری کسی بھی بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہی امن کا معاہدہ ہو جو کہ حکومت کے معاملے میں ہوتا ہے، اس میں آرام سے کوئی شعائر اختیار کرنا بھی نہ پڑتا ہو، کوئی مسائل بھی نہ ہوں، ان سے کوئی معاملات بھی نہ ہوں، تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں، اس میں آسانی کے ساتھ بندہ مصالحت کی وجہ سے یہ معاملات اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں ان کے کفار کا دین کا معاملہ آ جائے یا ہمارے دین میں کوئی کمزوری آ جائے، تو لہذا وہاں 2 ٹوک الفاظ میں صاف صاف ان سے بات کہہ دی جائے گی کہ جناب والا ہمارا آپ سے کوئی رابطہ نہیں، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، آپ اپنے دین پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تینوں صورتوں کی تشریح جو بیان کی گئی، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو، ترجمے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس غلطی کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور اس کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں، صحیح مطلب میں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ان کا ظہور جل فرما دیجئے۔ یا اللہ درس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ شفاء کلی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرضے سے خلاصی، اپنے اسباب بالغیب ان کے قرضے سے خلاصی کی صورت بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ان کا ظہور جل فرما دیجئے۔ وجزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم امہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔